فتنازعوا امرهم بینہم، بس جھگڑا کیا انہوں نے، تنازعوا امرهم، اپنے معاملے کا، اپنے اس کام کا، بینہم آپس میں انہوں نے تنازع کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور کشیدہ کیا انہوں نے اپنا ساز باز اور سرگوشی کی خفیہ۔ تو یہ قصہ آ رہا ہے پچھلے آیات میں، جو فرعون نے چیلنج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر وقت مقرر کیا گیا، جگہ، تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو قرآن مجید نے فرمایا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، پس تنازع کیا انہوں نے اپنے امر کا۔ امر، تنازع، اس میں دو احتمال ہیں، یا تنازع کا معنی ہے تنازعوا، تشاوروا، انہوں نے مشاورت کی، جادوگر اکٹھے ہوئے آپس میں مشاورت کی، تو تنازع کا معنی مشاورت ہے۔ پھر مشاورت میں آراء ہوتے ہیں، ایک نے رائے دی، دوسرے نے دی، اور تبادلہ ہوا، بحث ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، اسی کو قرآن مجید نے تنازع کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ تنازع کیا۔ تنازع ویسے جھگڑے کو کہتے ہیں، تو مشاورت میں بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو اس لیے ایک معنی یہ کیا کہ فتنازعوا، یعنی انہوں نے آپس میں مشاورت کی، امرہم، اپنے امر کی۔ امر کے ایک امر کا معنی ہوتا ہے حکم، جس کی جمع اوامر آتی ہے، اور ایک امر کا معنی ہوتا ہے کام، معاملہ، اس کی جمع امور آتی ہے، امور۔ یہاں یہی ہے امرہم۔ اب ان کا امر کیا تھا؟ یعنی امر، اصل میں امر کی اضافت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معارضہ کرنے لگے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے مشاورت کی، لیکن اضافت امر کی، امر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن انہوں نے چونکہ وہ اس امر کے متعلق تھے تو اضافت ہو گئی امرہم۔ اس کو کہتے ہیں اضافت ادنیٰ ملابست کی، ملابست ہے دونوں جانب سے، تو انہوں نے مشاورت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم غالب آئیں، جادوگروں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم غالب آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ کس طرح اسباب کو ترتیب دیا جائے، اور کس طرح میدان میں، مقابلے میں ہم کیسے طریقے سے ہم غالب آئیں، وہ یہ آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ اور قرآن مجید آگے بیان فرمایا وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اسرا یسر و اسرار، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی پوشیدہ بات کرنی، خفیہ طریقے کی۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، نجوہ کہتے ہیں اس کو جو دو بندے آپس میں بات کریں، آپس میں سرگوشی کریں، کان میں بات کریں آہستہ آہستہ، تاکہ تیسرا بندہ دوسرا نہ سنے، اس بات کو نجوہ کہا جاتا ہے عربی میں، نجوہ۔ انہوں نے اپنی جو سرگوشی تھی خفیہ، انہوں نے پوشیدہ کی۔ اب پوشیدہ
یا تو یہ معنی ہے کہ پوشیدہ کیا انہوں نے فرعون سے پوشیدہ کیا سرگوشی، یا فرعون بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ انہوں نے سرگوشی کی اور پوشیدہ بات کی کہ چھپانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تاکہ آپ نہ سن لیں پہلے تاکہ پھر پہلے سن لیں گے تو پھر مدافعات میں ہمارے دفیے میں وہ اقوا ہو جائیں گے، جیسے ہوتا ہے ان کے ذہن میں، یہ ان کے خیال میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہاری کیا سرگوشی سنے تھے، پھر سرگوشی سے کیا ہو، تو اللہ کا امر ہے آگے ظاہر ہوگا۔ اور زیادہ یہ لیا گیا کہ انہوں نے سرگوشی کی خفیہ طریقے ساز باز فرعون، تاکہ فرعون نہ سنے۔ اب وہ نجوہ کیا تھی ان کی سرگوشی، یعنی ان کی سرگوشی یہ تھی کہ خفیہ طریقے سے آپس میں بات کی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر اللہ ہلاکت لازم کر دے گا، واقع کر دے گا اگر تم نے اللہ پر بہتان مانگا، جھوٹا بہتان۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تعالیٰ عذاب سے تمہاری جڑ اکھیڑ دے گا، جڑ سے تمہیں اکھیڑ دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، یہ جو کلام ہے ان میں جادوگروں نے اس کلام میں غور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معارضے سے، مقابلے سے پہلے ان کو جو نصیحت کی تھی وہ ان کے دل میں پہنچ گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کلام جادوگر نہیں بولتے، یہ بات۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پوشیدہ کیا انہوں نے نجوا کو، نجوا آپس میں جو خفیہ بات کر رہے تھے اور انہیں پوشیدہ کیا، یعنی فرعون سے چھپایا، وہ اس سے چھپانے کی بات تھی تاکہ وہ آگاہ نہ ہو، کہ وہ کہے میں تمہیں مقابلے کے لایا ہوں، اب تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہو، اس سے چھپانے کے لیے۔ تو یہ جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ان کے دلوں میں جا گزین ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ ایسی کلام جادوگر نہیں بولتے۔ میں ہم جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں، ہم کرتے رہے ہیں، لیکن جادوگر ایسی باتیں تو نہیں کرتے۔ ان کو توجہ ہوئی اس کلام کے طرف، اور بعض نے مفسرین کرام نے تابعین سے تفسیر ہے، ونجوا ان کی خفیہ آپس میں بات یہ تھی، انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہمارے اوپر تو ہم ادھر اقرار کرتے ہیں، ایک ہی رائے کرتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ خفیہ بات تھی ان کی، اور اسی طرح اور اقوال بھی ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ اگر ہم غالب آ گئے پھر تو جادوگر ہے اور سحر ہے، اور اگر وہ غالب آ گئے تو پھر ان کا غلبہ پھر یہ جادو سے نہیں ہے، یہ پھر آسمانی ہے، یہ معجزہ الہیہ، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے آپس میں یہ بات کی۔ فتنازعوا، قرآن مجید نے ان کلمات سے فتنازعوا، پس انہوں نے مشاورت کی، فتشاوروا کے معنی میں، فتنازعوا فتشاوروا، یا میں مشاورت جو تھی، مشاورت اس میں تنازع کیا ہوتا ہے کہ تنازع تشامل مشاورت کو
تنازع سے تعبیر فرمایا، یعنی مشاورت کئی ہوتی ہے، بس جلدی ہو گئی، بس اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سارے ٹھیک ہے بھائی، لیکن کئی معاملات نازک ہوتے ہیں، اس میں آراء جب آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ صورت جھگڑے کی پیدا ہوتی ہے، ہاں؟ تو قرآن مجید نے ان کی مشاورت کو، جو آپس میں مشاورت مناظرے کے لیے کر رہے تھے، اس کو فتنازعون سے تعبیر فرمایا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، یہ آ گیا قرآن مجید میں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، کہنے لگے قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، یہ ان مخفف ہے من المثقل، یعنی اصل انا ہے اور اس کی تخفیف کی گئی ہے، یہ نام میں جو انا کو تخفیف کرتے ہیں۔ ان ہاذان لساحران، بے شک یہ دو، ہاذان اس میں اشارہ ہے تسمیہ کے لیے کہ یہ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ دو لساحران، یعنی اتنے جزم سے انہوں نے اظہار کیا کہ انا بولا اور پھر لساحران، لام تاکید کا لے آئے، انا تحقیق کا، لام تاکید کا، یعنی جزمی بات انہوں نے اظہار کیا اپنے لحاظ سے کہ بے شک یہ دو جادوگر ہیں۔ اب اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق جو قرآن مجید میں آیا، وہ انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت بھی کی اور تنہائی میں بیٹھے، آخر اس مشاورت سے کیا طے پایا، وہ جو طے پایا وہ کیا تھا، جو آ کے پھر اظہار کیا، یعنی انہوں نے اس پر طے کیا کہ ہم یہ کہیں کہ ان ہاذان لساحران، یہ دو جادوگر ہیں، قوم کو، فرعون کو خوش کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا تھا قالوا لفرعون، آکھن لگے فلما جاؤ قال لفرعون اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کوئی اجرت ہمیں ملے گی اگر ہم غالب آ گئے؟ تو اس نے وعدہ دیا، اس نے کہا اس وقت تم مقرب ہو گئے، تمہیں ریاست ملے گی، تمہیں منصب دیا جائے گا، ہاں؟ تو پھر وہ زیادہ یعنی اس کے طالب، اس ہوس کے طالب ہوئے، خواہش کی کہ ہمیں فرعون سے انعام حاصل ہوگا۔ تو جب آئے تو کہنے لگے ان ہاذان لساحران، بے شک البتہ تحقیق یہ دو جادوگر ہیں، ساحران۔ اور یہ تو تھا ان کے متعلق، اپنے مقابل کے متعلق، مقابل اس طرح مقابلے میں وہ اپنی یعنی ایک جسارت کر رہے تھے، ایک اپنا غلبہ اور اعتماد دلا رہے تھے اپنے اوپر، فرعون کو اور فرعونیوں کو اعتماد دلا رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، سمجھا؟ فرعون تو یہی چاہتا تھا، اس کو خوش کیا۔ اب دوسری بات جو ان کو بھڑکانے کے لیے، یہ دو جادوگر ہیں، اور فرمایا قرآن مجید نے خبر دی کہ انہوں نے کہا یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما،
یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے بلبوتے پر اور اپنے جادو کی طاقت سے فرعون اور فرعون سب کو اس سرزمین سے نکال دیں اور خود اس سرزمین پر حکمران بن جائیں. یہ نا اس سے انہوں نے فرعون کو یہ کہا کہ ان کا ارادہ یہ ہے. اب وَيَذْهَبَا تیسری بات انہوں نے کی. وَيَذْهَبَا یعنی ایک ہے نا بھئی یہ جادوگر ہے، ایک تان ہے اپنا اعتماد دلانا، بھئی ہم تو بڑے جادوگر ہیں، یہ بھی ہے ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم غالب آ جائیں گے. جیسے انہوں نے دوسرے مقام میں قرآن مجید نے خبر دی قالوا انا لنحن الغالبون، آخان لگے اسم غالب آویس، اسا غالب آنے والے ہیں، اسا غالب ہیں، یہ انہوں نے کہا. اب یہ بات جو دوسری کی کہ ارادہ کرتے ہیں کہ جادو کے بلبوتے پر تمہیں اس سرزمین سے نکالیں، یہ بہت مشکل چیز ہے لوگوں کے اوپر، دلوں کے اوپر، کہ کوئی سرزمین کا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو ایک سرزمین میں حکمرانی کر رہا ہو تو اس کو اس جگہ سے نکال دیا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں تو اس سے ان کو مزید نفرت دلائی گئی فرعون کو اور فرعونیوں کو، اور بھڑکایا گیا اس طرح. ویسے بھی دشمن تھے وہ، لیکن اس سے اظہار سے ان کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تنفر دلانا. اور تیسری بات جو اس سے بھی سخت اشد ہوتی ہے دلوں پر، جس کا کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک، کوئی طریقہ ہو، اس پر آ رہے ہوں، خواہ وہ حق ہو باطل ہو، لیکن ایک طریقے پر آ رہے ہوں کہ ان کے طریقے کو رد کیا جائے اور یا ان کے طریقے کو مٹایا جائے، یہ سب سے زیادہ دشوار ہے اور سب سے زیادہ شاق ہے. تو اب اگلی کلام میں فرمایا وَيَذْهَبَا يُرِيدَانِ أَن يَذْهَبَا، اس کا پیچھے عطف ہے، یخرجا کے اوپر عطف ہے. ارادہ کرتے ہیں، تیسری بات کر رہے ہیں کہ یہ دو ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے مسلک سے، تمہارے مذہب سے، ٹھیک ہے نا، تمہارے مسلک اور مذہب کو مٹا دیں. ذہبا لے جانا، طریقہ کا معنی مذہب، طریقہ کا معنی مسلک، مصلح یہ طریقہ کی صفت ہے اور مصلح امثل کی مؤنث ہے. امثل کا معنی افضل، مصلح کا معنی فضلہ، یعنی جو اپنے ذات میں کہا تمہارا طریقہ اور تمہارا مذہب جو فضیلت والا ہے اور بہت حسین اور اچھا ہے. ان ساحرین جادوگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مذہب کو مٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہارا مذہب تو بڑا اچھا مذہب ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، بس اتنے تک انہوں نے بات کی. اب فَأَجْمِعُوا، فرعون نے کہتا ہے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا. فرعون کہتا ہے، یہ بات اس طرح کلام ہوتی ہے جیسے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، یہاں فَانْفَجَرَتْ میں اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے. فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَ فَانْفَجَرَتْ، فَضَرَبَ اس کو تقدیر کر دیا. یہاں اسی طرح کہ فَأَجْمِعُوا
جب فرعون نے یہ بات سنی اس کا طیش تو بہت اونچا ہو چکا تھا ان کی اس تقریر سے، ساحرین کی ان باتوں سے، تو پھر فرعون نے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس جلدی کرو اپنے سارے ہیلے، قید قرآن مجید نے ان ساحرین کے جو آلات تھے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے اور جادو گری کرتے تھے، شعبدہ بازی، تو فرعون نے کہا فَأَجْمِعُوا، پس جلدی کرو، جمع کرو اپنے تمام ہیلے، تمام اسباب، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اور اس کو جمع کر کے پھر لے آؤ، فَأْتُوا صَفًّا، پھر جب میدان میں آؤ ان کے سامنے تو صف بستہ آؤ، صفا، صفا کا معنی صف بستہ۔ اب وہ کتنے تھے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی صف بستہ جو ہے فرمایا گیا تو کثیر تھے، زیادہ تھے، لیکن باقی کی گنتی سے قرآن مجید نے سکوت فرمایا ہے، تو ان اقوال کی طرف حاجت بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کے اسباب وہ کہا گیا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ پوری تیاری کر کے اور آؤ ان کے سامنے تو صف بستہ آؤ، تاکہ ان کے دلوں میں تمہارا روب واقع ہو۔ جب صف بستہ آتے ہیں نا مقابلے میں تو یہ روب میں زیادہ ہوتا ہے، تو ثم اتوا صفا، اور آگے فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یہ کلام جو ہے نا وَقَدْ أَفْلَحَ جو فرمایا گیا، اس افلح کا معنی فازا، کامیاب ہوا، اور تحقیق کامیاب ہوا آج کے روز۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وہ جو غالب آیا، کامیاب وہ ہوا، اپنے مطلوب کو پہنچا جو غالب آ گیا۔ یا یہ کلام ان ساحرین کی تھی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکایت فرمائی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے ان کلاموں کے درمیان میں جناب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو بلند ہوا، برتر غالب ہوا، یہ آج کے روز بلند، تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کہ کامیاب تو وہ ہے جو بلند ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یہ کلام آئی۔ قالوا، اب سب بستہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے، اور اپنے اسباب بچھا دیے۔ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ اسباب کیا تھے ان کے، یعنی لکڑیاں تھیں، عصا اور رسیاں تھیں، یہ انہوں نے میدان میں بچھا دی گئی۔ ہر ایک کے پاس یہی اسباب تھے، جیسے جادوگر کوئی چیز سامنے رکھ کے تو اس پر شعبدہ دکھاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو سٹ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن اول من القا، یا اساں سٹینے ہیں، مرادی معنی یعنی مختصر یہ، ورنہ کلام معنی رکھ دیے کہ ان کا بیان، تو ہماری قوم وہ سادی بات کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح فرمایا اما ان تلقیا و اما نحن نلقی، یا و اما یا تو سٹ یا سٹیں۔ لیکن یہ گال انہوں کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، یا تو سٹ
وَإِمَّا قَالُوا کہنے لگے یا موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ ما تلقیہ کو یہاں مقدر کیا ہے، تو سٹ جو سٹیں، یعنی تو اپنا دکھا، تو اپنا فن لیا دکھا، یا اساں سٹے دے ہیں۔ تو انہوں نے ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو آکھن پہلے ذکر دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے، پیچھے دوجے مرتبے تے اپنا ذکر کیتے ہیں کہ یا بھائی اساں پہلے اساں سٹے نے، لیکن اس کلام دے وچ اے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہاں پہلے ذکر کیتا، اپنے آپ کو بعد ہی ذکر کیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ذکر کرن دا یا تا اس واسطے میں انہاں کو پرواہ ہوئے نے اپنا دکھیندے پائے ہیں بھائی جی میں کوئی اندر بھائی جو تیرے کو لے تو میدان چ لے آ، یہ ایک چیز ہے بھائی مقابل کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا اس واسطے اور اپنے اتے اعتماد کرنا بے اسا غالب ہی ہیں، اور یا اس واسطے کہ ادب کر گئے، یہ ادب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیتا، یہ ادب کیتا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القو، آپ نے فرمایا تسا سٹو، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے بھائی پہلے مقابل کا کیا تو بول، تو اپنا دکھا، اور یہ بھی اسی طرح یا اس ادب کا مقابلہ ہے، ایک کلام ہے، تو یا ایک آپ نے پرواہ نہیں کی تھی انہوں نے بھی تسا سٹو، تھوڑا سٹنا باطل ہے، اور باطل دے اتے جب حق آندے باطل پاش تھی ویندے، پہلے باطل آونجے اذا جاء الحق وزهق الباطل، یا فرمایا فَإِذَا فَيَدْمَغُهُ، ایک حق جڑا ہے باطل دیتے لگے نا اوپر ٹکر، بس وہ پاش تھی ویندے۔ تو آپ نے فرمایا تسا سٹو، قال بل القو، بس۔ اب آگے قرآن نے فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، پس نہ کا اچانک کوئی دیر نہیں لگی کہ انہوں نے حبال حبل کی جمع ہے، حبل عربی چ رسی کو سرے نے رسے تے لاہ سٹی پایا، انہوں نے حبال رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، عِصِيُّهُمْ جمع اسادی، اساد عِصِيُّهُمْ ہے نا، جڑے ڈنڈے لے آئے، ہر ایک ڈنڈے بھی چاہ گئے نے، لہیں چاہ گئے نے، انہیں بچھا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، بلکہ تسا پہلے سٹو۔ تو فَإِذَا، یہ اذا مفاجاتی ہے، مفاجاتی نہیں تو بھئی بس دیر نہیں لگی، یہ مطلب ہے دیر نہیں لگی، فوراً انہوں نے ایسا شعبدہ دکھایا کہ انہوں نے وہ رسیاں اور ڈنڈے یخیل الیہ، خیال یعنی آپ دے خیال دے وچ ڈالا گیا،
تخیل خیال اور ایک صورت ذہنی ایک واقع میں شے نہیں ہے خیال دے وچ وہ صورت آئی تو آپ دے خیال دے وچ یہ واقع ہوا کہ سانپ ہیں سانپ ہیں اور چل رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں تسا کمن یعنی دوڑ رہے ہیں حرکت میں ہیں ویسے تو ڈنڈے ہم پڑے ہیں نا رسیاں پڑے تھے سامنے رجدیں پہ حقیقت ڈنڈے تے رسیاں ہیں اب انہوں جو شوبدہ دکھایا ایک جادو ہے کہ جادو جب جادوگر جادو کرے سی کوئی شوبدہ دکھے سی کوئی شائی رکھ سی پھر وہ جادو نال اپنے جادو نال لوگوں نے اکھیں دے وچ تے انہاں دے خیال دے وچ وہ شاید حقیقت بئی نظر آسی لیکن یہ نہیں کہ حقیقت بدل گئی ہے حقیقت وہ جی شے ہے اوے ہی خارج دے وچ لیکن صرف اکھی تے خیال دے وچ اون دی صورت بئی پیش تھیندی ہے تو فرمایا یخیل الیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف تخیل اور خیال میں ایسا واقع ہوا کہ آپ نے ڈٹھا کہ انہا تسعی کہ وہ ڈنڈے اور رسیاں بھاگ رہی ہیں حرکت کر رہی ہیں من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہوں نے جادو کیا جادو پڑھا اور وہ رسیاں اور ڈنڈے ایسا آپ کے خیال میں واقع ہوا کہ حرکت کر رہے ہیں سمجھے نا معجزہ حقیقت ہے تو جادو جو ہے یہ حقیقت نہیں ایک خیالی صورت ہے قرآن مجید نے اس کو یخیل الیہ الہی دی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف راجے آپ نے تخیل دے وچ خیال دے وچ ایویں محسوس کیا اب فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ فاوجس اب جو آپ نے ڈٹھا کہ آپ کے خیال دے وچ واقع ہوا کہ اے سانپ ہیں اور حرکت کر رہے ہیں آ رہے ہیں ایسے تخیل دے وچ ہویا نہ وہ اپنے جہاں تو ہان سکتے نہ کچھ لیکن خیالی صورت وہ ایسے نظر آنی پئی ہے واقع دے وچ نہیں ہے خیال دے وچ ہے ایک بندے دے خیال ہے ایک واقع ہے واقع خارج ہے خیال وہ کا ذہن ہے خیال ہے حصے مشترک حواس ہیں حواس دے اندر ایسے ظاہر ہو رہا تو قرآن مجید نے فاوجسا پس محسوس کیا فاوجسا فی نفسہ اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے دل میں خیفتن خوف خیفہ بمانا خوف محسوس کیا دل میں خیفتن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فعل اوجسا دین اوجسا فعل دے بعد فعل ہوں دے لیکن اتنا فعل دے بعد فی نفسی خیفتن موسیٰ اس سے مؤخر ہوا ہے یہ ایک یعنی فن بدیع دے وچ کہ فواصل آیات دے ایویں آندے پن پیچھے تو موسیٰ فرمایا فاوجسا ایجاز ہے ایجاز مصدر ہے ایجاز مصدر سے اوجسا فعل ایجاز کیا ہوتا ہے ایجاز ہوتا ہے کہ جیسے بندے کو تھوڑا خفیہ طریقے نال دل دے وچ کوئی شے محسوس تھیندی ہے خفیہ ایک ہے کہ بھئی خوف اتنا کہ ان دے اعضاء تے ظاہر تھی وے یہ نہیں ایجاز دے وچ ہے کہ دل دے وچ فی نفسہ ہی کا ذکر بھی ہے
فی نفسی نفس قلب، تو آپ کو دل میں کچھ خوف محسوس ہوا، سمجھیں؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، آپ کو خوف ہوا۔ اب خوف کیوں ہوا؟ ہاں، اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ بندہ کوئی عجیب، کوئی ہولناک شاید دیکھے تو اس کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ احساس خوف کا یہ تقاضا بشری ہے، اور اللہ کے نبیوں نے بھی بشریت رکھی گئی، اور نبیوں کی بشریت ذریعے وہ ساری بشریت کو کامل ہے، اور ساری بشریت یہ ان کی بشریت کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ انہوں کی بشریت اقوا کامل ہے، اور جو لوازمات ہوتے ہیں کسی ماہیت کے، ماہیت حقیقت جتنی کمالتے ہوئے ان کے لوازمات اتنے کمالتے ہوں گے۔ اگر شے ہے اور لازم کوئی نہیں تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ جیسے بہت سارے یعنی مثالیں ہیں کہ بندہ بشری تقاضا ہے کہ بھوک لگ دی، بھوک بشری تقاضا ہے، بھوک لگتی ہے۔ اب کوئی بندہ ہے کہ وہ کو بھوک نہ لگے، یہ بشری تقاضے کے خلاف ہے، لہذا یہ کوئی تکلیف ہو سی بشری تقاضے کے خلاف، تو یہ تکلیف کہ اندر کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے۔ اسی طرح بشری تقاضے جتنے ہیں، یہ بشریت جتنی کامل ہے تقاضے اتنے کامل ہوتے ہیں کہ عجیب غریب شے کو بندہ اچانک دیکھے تو بشری تقاضا ہے کہ ان دے دل دے وچ خوف اور اضطراب پیدا تھیندے۔ تو قرآن مجید اسی کو بیان کہتے ہیں یہ بشری تقاضا ہے، اور بشری تقاضے عیب نہیں، اللہ کے نبی عیباں تو پاک ہیں، لیکن بشری تقاضے جو ہیں وہ تقاضے بشریت ہیں، جنہیں بھوک بھی لگ سی، پیاس بھی لگ سی، تھکان محسوس تھی سی، تھکاوٹ محسوس تھی سی، یہ کوئی عیب نہیں، یہ بشریت دے تقاضے ہیں۔ ایک وجہ اس طرح فرمایا گیا آؤ جاسا یعنی اخفا، پوشیدہ طور اور اندر اندر محسوس کیا کچھ خوف، خیفتن، اس لیے یہ ایک وزن ہے خیفتن، اور اصل میں یعنی یہ لفظ تھا خفوتن، واو یا سے بدل گئی ما قبل کسرے کی وجہ سے، خیفتن، یہ فعلتن وزن ہے، فعلتن، اور فعلا ایک اس وزن دیتے جلے آون فعلا ایک نو دا بیان کرنے، ایک نو، جیسے فرمایا جلسۃ القاری، یہ فعلا وزن ہے، ایک نو ہے۔ اب خیفتن میں جو تنوین ہے، یہ تنوین اس میں ہے بھئی یہ عظمت کے لیے ہے یا قلت کے لیے ہے؟ یعنی ایک تفسیر یہ ہے کہ قلت کے لیے ہے۔ قلت کا معنی یعنی تھوڑا سا خوف، تھوڑا زیادہ نہ، تھوڑا سا خوف۔ یہ اس وقت جو فرمایا خیفتن موسیٰ، یعنی کچھ قدرے محسوس کیا، اور یا بشری تقاضا، اور بشری تقاضا ہے کہ کوئی ہولناک شے دیکھتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ بیان کی گئی
کہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے خوف، بلکہ خوف اور ہے۔ خوف اس واسطے ہے کہ جو فرعونی تے لوگ جمع ہیں یہ جب دیکھ سن اب دیکھ رہے ہیں، پھر میرا معجزہ دیکھیں گے، کہیں انہیں شبہ نہ واقع ہو، شک اور شبہ نہ واقع ہو، بھئی ایک چیز تو انہوں نے دکھائی ہے۔ تو آپ کو خوف یہ تھیا کہ اظہار حق دے وچ کہیں لوگوں کو شبہ نہ تھی ونجے، اس خوف دا بیان ہے، نہ یہ خوف کہ بھئی کوئی شے میں کو تکلیف پہنچے سی میری طرف متوجہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اس وقت خیفتن کا معنی دوسرا کہ تنوین تعظیم کے لیے کہ خوف بڑا خوف، تنوین جڑی ہے تعظیم واسطے ہے، یعنی بڑا خوف، جس میں قرآن مجید اور مقام پر فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہاں بھی خیفہ کا کلمہ ذکر فرمایا۔ جب بادل گرجتا ہے یسبح الرعد، یہ گرج یہ تسبیح ہے، رعد تسبیح کرتا ہے اللہ کی، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، اور وہ فرشتے اللہ کے من خیفت اللہ کے خوف سے، اور یہ خوف عظیم ہوتا ہے، یسبح الرعد یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بھی خیفہ ہے، اور اس وقت عظیم کا معنی بھی کریں کہ یہ خوف آپ کو عارض ہوا، یہ بڑا خوف تھا، کیونکہ اظہار حق میں اگر لوگوں کے دلوں میں شک شبہ باقی رہ جائے تو جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو یہ عارضہ پیش آتا ہے کہ کہیں لوگ شبہات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جب یہ خبر آئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر۔ ایک ہوتا ہے بے خوف سرے سے نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے لا تخف، یہ بھی ہے، لیکن اس مقام پر چونکہ پیچھے خیفہ کا ذکر آ چکا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تخف، یعنی ان خوف کو تو اپنے دل میں برقرار نہ رکھ، خوف کو نکال دے۔ قلنا لا تخف، اے موسیٰ تو خوف کو دل سے نکال دے، وہ خوف نہ کر، انکا انت الاعلی، آپ میدان کے بیچ اللہ فرماتا ہے انکا انت الاعلی، غالب تو ہی ہے، یہ غلبہ آئے گا، انکا انت الاعلی، تو ہی اعلی ہے۔ اعلی یہ علو بلندی، بلند تر ہے اسم تفضیل، لیکن فعل کے معنی میں ہے، کیونکہ باطل مقابل میں ہے، اس میں کوئی علوب نہیں ہے کہ وہ علوب ہو نفس علوب اور یہ اعلیٰ ہوں، نہیں، بلکہ سرے سے وہ باطل ہیں، تو ہی بلند ہے، تو ہی غالب ہے۔ انکا جملہ اسمیہ ہے، اور انا یہ تحقیق کے لیے اور اس میں تاکیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا انتم اعلیٰ،
بے شک تو ہی غالب ہے. اور یہ فرمایا کہ انک انت الاعلی. وہ تو اپنا شعبدہ دکھا چکے تھے، ان کے شعبدے سے کہ رسیاں اور ان کے لکڑیاں عصا حرکت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، یا بتقاضۂ بشری یا یہ خوف کے لوگوں کو اظہار حق میں شبہ نہ رہ جائے. یہ بھی دوسرا یہ ذکر کیا گیا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خوف نہ کر، تو ہی بلند ہے، تو ہی غالب ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اللہ پاک نے حکم فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ يَا موسیٰ. اے موسیٰ تو سٹ القِ مَا فِي يَمِينِكَ، وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. یہاں اس کا نام نہیں لیا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں تو سٹ. اب یہاں تو اور مقام پر فرمایا الْقِ عَصَاكَ، اپنا عصا سٹ. اس جگہ فرمایا الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یعنی ماں سے تعبیر کیا. اور ماں جو ہے یہ اس میں ابہام ہوتا ہے، اور کبھی ابہام تعظیم کے لیے ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ عام عصا نہیں ہے. جیسے ماحود عادتاً لوگوں کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، یہ وہ عادی ماحود معلوم یہ ڈنڈا نہیں ہے، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آیت ہے. ما فی یمینک، جیسے قرآن مجید میں فرمایا فغاشیہم من الیم ما غاشیہم. جب ماں عظمت کے لیے ہو تو لے جا پڑھنے میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے. جب فرعونی دریا میں غرق ہوئے، موجیں آئیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے فغاشیہم، فرعونیوں کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا. ما غاشیہم، وہ جو گھیر لیا. یعنی تو پوچھ نہیں کہ وہ کیا ہے. یہ سارے لوگ آ گئے وہ پوچھ نہیں. جڑی شاید دیکھ پاؤں عظمت ہوگے تو ان کی قدر پاؤں آلہ ہوگے اتا ابہام دے وچ بیان کیتا ویندے. تو قرآن مجید نے اس مقام دے ہوتے کہ ما فی یمینک، الکے سٹ تو ما فی یمینک، وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ عظیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ہیں. تو وہ سٹ. یا ما فی یمینک کا دوسرا معنی ہے، لیکن وہ میں یہاں بیان نہیں کرتا، تمہارے اوپر بوجھ آئے گا. ما فی یمینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے. تو آپ کو معلوم ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا سٹ او جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک ڈالا. قرآن فرماتا ہے تلقف ما صنعوا، اللہ پاک وحی نازل کرتا ہے. تلقف کا معنی نکل جائے گا. وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تو ڈالے گا. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے میدان میں، یہ جو شعبدہ بنایا ہے، رسیاں اور ڈنڈے اور شعبدہ بازی کی ہے. تلقف
یہ عصا ان کو نگل جائے گا. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے صنعت ہیرا سازی کی، ما صنعوا کو تلقف تب تلے نگل جائے گا. اب اللہ کریم کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک، آگے اللہ فرماتا ہے انما صنعوا کید ساحر. اپنے کلیم کو کیسے اللہ تعالیٰ واش کرتے، انما صنعوا کید ساحر. صنعوا انہوں نے بنایا، قید ساحر جادوگر کا ہیلا بنایا. اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے تو سب جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ کھا جائے گا، نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، بچھایا ہے، دکھایا ہے، لایا ہے. یہ سارے مکر اور فریب ان کے ختم ہو جائیں گے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے کیا کیا؟ اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ایک ہیلا، جادوگر والا ہیلا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جتھوں بھی آ ونجے، جنوں بھی آ ونجے، جدوں بھی آ ونجے، جادوگر کامیاب نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ لہذا جادوگروں کے کول نہ گیا کرو، یا اس طرح دے کاہن یا اس طرح دے شعبدے باز تے کئی قسم دے گالی کرن والے ہے نا، تے لوگاں دے حال دسن والے، فلانی شے فلانی جہاں تے پئی ہے تے اے ویندی پئی ہے تے او ویندی، انہاں لوکاں دے نہ منجو، شریعت وچ منع ہے. وہ حدیث ہے. تو قرآن نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، حیث مانا اینا، جہاں سے بھی آ جائے جادوگر کامیاب نہیں ہوگا کبھی. یہ جادوگروں، جادو کی مذمت ہے قرآن مجید میں بہت مقام پر آئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا جو ان کے سارے ڈنڈے رسیاں ساریاں نگل گیا، سارے نگل گیا. جب انہوں نے یہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو وہ وہی عصا تھا. جادوگر کہنے لگے ہم جادوگروں کے ساتھ کئی مقابلے کر چکے ہیں جی، جو غالب آ جاتا ہے، ہمارے ڈنڈے اور رسیاں تو پڑی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں ادھر ادھر ہوتی. اور یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے کہ یہ ہمارے ڈنڈے اور رسیاں یہ ساری جو اس نے کھا لی ہیں، تو پھر یہ ہمارا جادو ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. اس سے انہوں نے جان لیا، مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اس معجزے کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ واقع ہوا. بعض نے کہا یہ اسباب ہیں. جب پہلے انہوں نے سرگوشی کی تھی، انہوں نے کہا یہ بات کرنے والا جادوگر نہیں ہے. ایک یہ بات پہلے آئی، اور دوسرا جب مقابلے میں آئے تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا تو سخت یا عصا سٹنے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیتے. اللہ پاک نے اس ادب کے صدقے دل وچ ایمان داخل کر دیتے. یہ کتاب تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی ذوق کی بات نہیں ہے. صرف کوئی کہے بھائی یہ ذوق کی بات ہے،
مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ کے پیارے نبی اور رسول تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کا ادب کیا کہ ذکر اپنے سے پہلے کیا۔ اس ذکر اولا مقدم کرنے سے، ذکر پہلے کرنے سے یہ ادب ہے ان کا، ادب طور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان داخل کر دیا، نبی کی تعظیم سے انہیں اللہ نے ایمان دے دیا، وہ ایماندار ہو گئے، یہ معنی بھی ہے۔ اور سارے اسباب ہیں، جب انہوں نے دیکھا بھئی ہماری رسیاں، ہمارے ڈنڈے، یہ جادوگر اس طرح نہیں جادو کے سارے ڈنڈے بھی کھا جائے، مقابلے ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ڈنڈے اور رسیاں تو باقی پڑی ہوتی ہیں، جو غالب آ جاتا ہے بس غالب آ گیا، لیکن یہ جو کھا گیا اور اس میں اتنا سانپ اور اتنا اژدہا، یہ اتنا تیز دوڑتا ہے، پھر اتنا جبڑا ہے، پھر اس کے آنکھیں ہیں، پھر اس کے یعنی سارا ایسا جیسے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ شے ہے اور حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ وہ اس سے پہچان گئے تو قرآن مجید نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بس ڈالے گئے، گرا دیے گئے جادوگر، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے ڈالے گئے۔ مجہول کا صیغہ استفہام فرمایا، مراد یہ ہے کہ بس انہوں نے جب دیکھا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آئے، توبہ کی، نادم ہوئے، توبہ کی، اور اتنی عاجزی کی عملاً کہ سجدہ ریز ہو گئے، اور اس سجدہ کرنے میں انہوں نے بڑی جلدی کی۔ یہ نہیں ہے کہ فعول کیا سہارا تو کہ انہیں پکڑ کے ڈالا گیا، ان کے مجبور ہے نا، ڈالے گئے، ڈالنے والا کوئی اور ہوتا ہے، ایک کو پکڑ کے اس طرح پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کا ایمان قابل قبول ہے، تو ایمان اختیار سے ہوتا ہے، یہاں اضطرار یا الجا نہیں ہے، لہذا فعول کیا سہارا تو وہ جادوگر گرائے گئے، گویا کہ ایسے جلدی وہ سجدہ ریز ہوئے، توبہ طیب ہوئے، نادم ہوئے، جلدی ہی سجدہ ریز ہوئے، اتنی غایت انتہا عجز کی کہ دیر نہیں لگی، بہت جلدی سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قالوا آمنا، جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے رب ہارون کے رب پر ایمان لائے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ ہاں یہ تک وہ ایمان لائے، جادوگر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ نا تو ادھر اس مقام پر ہارون کا ذکر پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہارون کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کہیں فرمایا برب موسیٰ و ہارون، برب موسیٰ و ہارون۔ ایک قرآن مجید دے اسرار ہیں بڑے، اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو فرعون تھا نا، بات پہلے وہ کرنے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اور یہ بھی
आमन्ना बिरब, लफ्ज रब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि वो कहे, इस जगह नहीं फरमाया कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। वो फिरौन भी कहता था कि मैं रब हूं, कि अगर वो कहें रब्बिल आलमीन इस मकाम पर, तो कहे, फिरौन कहे अपने रियाया को कि मेरे ऊपर ईमान का इजहार कर रहे हैं क्योंकि मैं रब हूं, रब्बिल आलमीन। वो कहते हो मा अलीम तो मिन इलाहिन गैरी, मिन इलाहिन गैरी मा वक़ाल फिरौन या अय्युहल मलाउ मा अलीमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। इलाह भी अपने आप को कहता था, रब भी कहता था, और ये भी कहता था मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि छोटा था और हमने इसकी परवरिश की है। काला अलम नुरब्बिका फीना वलीदा। ये इसी तरह लोगों की आदत होती है, किसी को अल्लाह ताला इज्जत दे दे तो वो बचपन उसने गुजारी हो यतीमी की हालत में, तो बाद में अल्लाह ताला उनको इज्जत दे दे तो वो दूसरे कह रहे होते हैं हूं तो सारे कोल है, तो ये है, तो ये है, तो ये। फिरौन की आदत थी, वो इस तरह की बातें करता था। सूरह शुआरा में ये कलिमात हैं, कालू काला अवलम रब्बिका फीना वलीदा, तुसा छोटे हल असा तुम्हारी परवरिश की थी और तुसा सारे घर हावे, तो ओ अपने आप को रब आधा, और फिर रब मूसा आधा है कि मैं मूसा का रब हूं। रब है कि मूसा मेरे घर तरबियत असल को पाला सांभे। अब ये बात करता था तो जादूगरों ने पहले हारून का जिक्र किया, ताकि रब हारून तो नहीं याद कहता था कि उनके दिलों में ये कहे, ये डाले कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले नहीं किया, हारून का जिक्र पहले किया। रब मूसा व हारून, और इस जगह रब हारून व मूसा, और मूसा का जिक्र बाद में कि आयात के जो फवासिल आ रहे हैं वो इसी तरह आ रहे हैं, अलिफ के ऊपर आ रहे हैं। तोहा मा कद अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, तश्क़ा इस जगह से सारा ये इसी तरह ही आ रहा है। आयात के फवासिल और ये बदी में, इल्म बदी में ये एक कलाम के फवासिल भी एक जैसे हैं। फसाहत बलागत में कलाम में एक शान और ज़ौक़ पैदा होता है सुनने वाले को, और एक फसाहत बलागत में एक किस्म है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बस इतने पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।